بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے کتاب الایمان کی تشریح کریں گے۔ کتاب الایمان کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بخاری کی دوسری کتاب ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ قال الله تعالى ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا۔ وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا۔ وقوله جل ذكره فاخشوهم وزادهم إيمانا۔ وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ والحب في الله والبغض في الله من الإيمان۔ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائدا وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان۔ ایمان کے مسائل کا بیان۔ ایمان کے مسائل کا بیان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزوں پر ہے، یعنی اس کے کھمبے 5 ہیں، اور وہ قول ہے اور فعل ہے۔ ہوا کی ضمیر پلٹتی ہے ایمان کی طرف۔ ایمان قول اور فعل ہے، یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو ان کے حصے کا تقوی دیا اور ان کے حصے کا تقوی عطا کیا۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور جو لوگ ایمان لائے وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان منافقین کہتے ہیں، انہی کے قول کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے۔ اس سورہ یعنی سورہ توبہ، اس سورہ نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اس سورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، اللہ نے فرمایا لوگوں نے مسلمانوں سے کہا تم ان کافروں سے ڈرو، تو اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ وَقَوْلُهُ تعالی، اللہ کے اس فرمان کا بیان وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس چیز نے ان کے ایمان وہ اطاعت میں اور بڑھا دیا
اور اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا اور اس کو بڑھا دیا۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے راستے میں نفرت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھا تھا اور اس میں یہ تحریر تھی، ایمان کے فرائض ہیں، اس کے کچھ عقائد ہیں، کچھ ممنوعات ہیں اور کچھ مسنونات ہیں، سنن ہیں۔ جس نے ان کو مکمل کر لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جس نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کی تفصیل تمہارے سامنے رکھوں گا تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ یہاں تفصیل سے مراد فروعات ہیں، تفاریعها لا اصولها لان اصولها كانت معلومة لهم مجملة۔ اس کی تفریع کو ہم بتائیں گے، فروعات کو بتائیں گے، اصول معلوم تھے۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مر گیا، فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، تو میں تمہاری صحبت کا حریص نہیں ہوں۔ وَقَالَ مُعَاذٌ اجلس بنا نؤمن ساعة، ہمارے ساتھ بیٹھو ایک گھڑی، ایمان لائیں، ایمان کی باتیں کریں۔ وقال ابراہیم ولکن لیطمئن قلبی، ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما هاک فی الصدر، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ دل میں جو باتیں کھٹکتی ہیں ان کو ترک کر دے اور ان کو چھوڑ دے۔ وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، یقین پورا کا پورا ایمان ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا تھا شرع لکم، یہاں آیت کریمہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس کے سلسلے میں کہ اے محمد ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کا حکم دیا ہے، ایک ہی دین اور ایک ہی شریعت۔ اور عبداللہ بن عباس نے کہا تھا شرعتا و منہاجا سبیلا و سنہ، اس کا مطلب یہ ہے سبیلا و سنہ، راستہ اور طریقہ، یعنی ہر ایک کا طریقہ عبادت الگ الگ مقرر کیا، ہر ایک کا طریقہ عبادت الگ الگ مقرر کیا۔ اب آئیے ہم تفصیل میں چلتے ہیں اور بہت سارے نکات میں ہم بہت سارے الفاظ، معانی اور مسائل و فقہیات کو بتائیں گے۔ کتاب، کتاب یہ مصدر ہے اور مصدر مفعول کی معنی میں ہے۔ کتاب بمعنی مکتوب، لکھا ہوا، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، لغوی معنی جمع کرنا، ملانا۔ لیکن اصطلاح میں کتاب اس حصے کو کہتے ہیں جس میں ایسے مسائل جمع کیے جاتے ہیں جو جنس کے اعتبار سے متحد ہوں، ایک ہوں، لیکن نوع کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ جیسے کتاب الصلاۃ، تو اب نماز سے متعلق سارے مسائل اس میں ہم بیان کریں گے، لیکن اس میں جب باب آئے گا تو وہاں مختلف ہو جائے گا، وہ نوع ہو جائے گا، یہ پورا جنس ہے وہ نوع ہو جائے گا۔ اور جو باب ہے تو باب لغتاً کہتے ہیں آنے جانے کا راستہ، دروازہ، آنے جانے کا راستہ۔ شرعاً باب اسے کہتے ہیں جس میں ایک قسم کے مسائل جمع کیے جائیں، ایک قسم کے مسائل جمع کیے جائیں تو اس کو باب کہا جاتا ہے۔ ایمان کا لغوی معنی
ایمان یہ باب افعال کا مصدر ہے، آمنا یومنو ایمانن، امن دینا، بے خوف کرنا، امن و امان میں کر دینا، اگر کسی کو ڈر ہے تو اس کے ڈر کو دور کر دینا۔ یہ جب بے کے ذریعہ متعدی ہوگا، اس فعل کو لانے کے بعد جب بے لائیں گے، اس کا معنی ہوگا تصدیق۔ جیسے آمنا باللہ، آمنا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آمنا کے بعد بے آئے گا، اس کا معنی تصدیق ہوگا۔ شرعی معنی یعنی ایمان کی شرعی تعریف کیا ہوگی؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کرنا یعنی شہادتین، اس کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور ارکان پر عمل کرنا۔ پر اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی جو بول نہیں پائے گا، جس کی زبان کٹی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دل میں ارادہ کر لے گا اور اس کا ایمان ہو جائے گا، اسے مسلمان مانا جائے گا۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور ارکان پر عمل کرنا، یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے۔ یہاں پر جو ہم نے عبارت پڑھی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول ہے اور عمل ہے، ہوا قول و فعل یزید و ینقص، ہوا کی ضمیر پلٹتی ہے ایمان کی طرف۔ ایمان قول ہے اور اس کا مطلب ہے النطق بالشہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ تو ایک ہے دو شہادہ ہے، ایک ہے اللہ کے بارے میں شہادت دینا، دوسرا ہے رسول کے بارے میں شہادت دینا، یہی ہے النطق بالشہادتین، اس کا اقرار کرنا اور زبان سے پڑھنا، اللہ ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ فعل عمل القلب، یہ دل کا عمل ہے اور اعضاء و جوارح کا عمل ہے، دل میں اور ظاہری طور پر۔ اعتقادات اور عبادات دونوں اس میں داخل ہیں۔ جیسے جوارح ہے، ظاہری طور پر ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں یا بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں ظاہری اعضاء سے، اور جہاں تک دل ہے تو دل میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے اعتقادات، دوسرا ہے عبادات، یہ سب شامل ہیں۔ اس طرح ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک ایمان کی تعریف، ہمارے سلف صالحین بھی ایمان کو تین چیزوں کا مجموعہ مانتے تھے، اقرار، تصدیق اور عمل، اور یہ بھی مانتے تھے کہ ایمان مرکب ہے، کمی زیادتی قبول کرتا ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام بخاری، ان کے علاوہ بہت سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ ایمان کمی زیادتی قبول کرتا ہے۔ نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور نیک کام چھوڑ دینے سے یا گناہ کے کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ احناف کے نزدیک ایمان بسیط ہے، بسیط کا مطلب مفرد ہے، ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، وہی صرف تصدیق، تو کہتے ہیں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اس لیے ان کے نزدیک ایمان بسیط ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پر ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ غور کریں، اگر ایمان صرف تصدیق کو مان لیا جائے تو ہرقل کو مومن ماننا پڑے گا، اس کے یہاں تصدیق تھی، پورے طرح سے اس کے دل میں یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں اور نبی ہیں، لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان کو کوئی بھی مومن نہیں مانتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ صرف تصدیق کا نام ایمان ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک فرقہ ہے مرجیہ، یہاں دو تین فرقوں کا نام آیا ہے۔
مرجیا بھی یہی کہتا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ ایک دوسرا فرقہ ہے کرامیہ کا کہنا ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، اگر آدمی نے اقرار کر لیا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ معتزلہ اور خوارج کا یہ کہنا ہے کہ ایمان تصدیق، اقرار اور عمل تینوں کا مجموعہ ہے۔ محدثین اور سلف صالحین کا کہنا ہے کہ ایمان اقرار، تصدیق اور عمل کا نام ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ محدثین کا یہ ماننا ہے کہ عمل یہ کمال ایمان کے لیے شرط ہے، ایمان کے کمال کے لیے شرط ہے، لیکن عمل میں اگر تھوڑی سی کمی ہوئی تو آدمی مومن ہوگا لیکن فاسق ہوگا۔ البتہ معتزلہ صحت ایمان کے لیے عمل کو شرط مانتے ہیں کہ اگر عمل ہے تو مومن ہے، نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ ان کی بات یہ قابل قبول نہیں ہے محدثین کے ہاں، اور سلف صالحین کے ہاں یہ تشدد ہے۔ راجح تعریف محدثین اور علماء سلف کی تعریف راجح ہے، اور وہ تعریف ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور شریعت کے احکام پر عمل کرنا۔ اس ایمان کا تعلق آخرت سے ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کا تعلق یوم آخرت سے ہے۔ یہی ایمان وہاں فائدہ دے گا، لیکن دنیا میں جو ایمان فائدہ دے گا وہ اقرار باللسان ہے۔ اقرار باللسان اگر پایا گیا تو ایسی صورت میں آدمی کو مومن مانا جائے گا۔ جو بھی اقرار کرے گا ہم ظاہر پر اعتبار کرتے ہوئے اس کو مسلمان مانیں گے، اور کسی کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی دلیل موجود ہے تو کہہ سکتے ہیں۔ ایسا آدمی جو مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے باوجود کوئی آدمی اس کو کافر کہتا ہے یا مشرک کہتا ہے، تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے جو غلط کام کیا ہے وہ شرک کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا کفر کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ کفر کے دائرے میں آتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ حدیث سے کیا دلیل ہے؟ اگر واقعی میں صحیح سچی دلیل ہے تب کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں کہیں گے، اور اگر کہہ دیا تو وہ گناہ اسی کے اوپر پلٹ آئے گا۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ امام بخاری نے 8 آیتوں کو پیش کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جب گھٹے گا تو زیادتی کو قبول کرے گا، اور جب زیادہ ہوگا تو کمی کو قبول کرے گا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، بڑھا تو گھٹا، گھٹا تو بڑھا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور نفرت کرنا۔ کہتے ہیں محبت اور بغض دونوں کمی اور زیادتی قبول کرتے ہیں۔ کبھی آدمی محبت میں بہت آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی بغض بھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ محبت زیادہ ہوگی تو ایمان زیادہ ہوگا، ایمان محبت اللہ سے، اور بغض زیادہ ہوگا تو ایمان میں کمی ہوگی۔ یہاں ایک تنبیہ کرنا ہم مناسب سمجھیں گے۔ لفظ محبت یہ اصلاً محبت ہے۔ محبت، مودت، مسرت، یہ 3 الفاظ اسی وزن پر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور یہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو لکھا تھا تو ان کے خط کا مفہوم اور مفاد یہی ہے کہ یہ ایمان میں کمی و زیادتی کے قائل رہے ہیں،
وہ اس بات کو مانتے تھے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عقائد، حدود اور سنن کو بیان کیا ہے۔ فرائض اور سنن میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان کو پورا کر لیا اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ جب یہ کامل ہوگا تو عمل میں نقص کی وجہ سے کمی آئے گی۔ یہاں پر لغوی اعتبار سے بات کہی گئی ہے کہ شرائع کا مطلب ہے دینی عقائد، اور حدود کا مطلب ہے روکی گئی چیزیں اور ممنوعات، سنن کا مطلب ہے مندوبات، سنن کا مطلب ہے مندوبات۔ تو جو ان پر عمل کرے گا، جتنا کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا، ایمان اتنا زیادہ کامل ہوگا، اور اگر اس میں تقصیر آئی، کوتاہی آئی تو کمی آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے اللہ تجھ سے یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس میں بھی کمی و زیادتی پائی جاتی ہے اور اس سے کمی و زیادتی ثابت ہوتی ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر اس کی تفسیر کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے لیزداد یقینی، لیزداد الیقینی ولیکن لیطمئن قلبی، اس کی تفسیر کی ہے لیزداد یقینی، تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ اور مجاہد ابن جبر کہتے ہیں لازداد ایمانا الی ایمانی، ہمارے پہلے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ دونوں تفسیر میں ایمان کی زیادتی کی بات کہی ہے، اور جو چیز زیادتی کو قبول کرے گی وہ کمی کو بھی قبول کرے گی۔ اس آیت سے کمی و زیادتی کے اس بات کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے احیاء موتا پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اللہ سے اسی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن زندہ کرنے کی کیفیت کا سوال زیادتی ایمان کے لیے تھا۔ اجلس بنا نؤمن ساء، تو یہ بات کہی تھی، اس لیے کہا تھا کہ نومن سے مراد ایمان میں زیادتی ہے، بیٹھو ہم ایمان کی باتیں کریں۔ وہ پہلے سے مومن تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایمان کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ ایمان پہلے سے تھا، اب ایمان لانے کا مطلب یہی ہوگا کہ ایمان کی بات کر کے اس میں تازگی، پختگی اور زیادتی پیدا کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا الیقین الایمان کلہ، یہ جملہ ناقص ہے، پورا جملہ اس طرح سے ہے الیقین الایمان کلہ والصبر نصف الایمان، ایمان یقین پورا کا پورا ایمان ہے اور صبر یہ نصف ایمان ہے۔ تو یہاں پر یقین کو کل ایمان کہنا اور صبر کو آدھا ایمان کہنا تجزیہ پر دلالت کرتا ہے۔ تجزیہ کا مطلب ٹکڑا، جزء یجزئ تجزیۃً، ٹکڑا۔ تو جب وہاں پر پورا کہا، یقین کو پورا ایمان کہا گیا اور صبر کو آدھا کہا گیا، تو یہ ایسی چیز ہے جو تجزیہ کو قبول کرتی ہے، اور جو چیز تجزیہ کو قبول کرے وہ کمی اور زیادتی کو بھی قبول کرے گی۔ قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا اور اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس قول سے امام صاحب نے ایمان کی کمی اور زیادتی کو ثابت کیا ہے اور اسے استدلال کیا ہے۔ طریقہ استدلال یہ ہے کہ تقوی اور ایمان دونوں مترادف ہیں،
پھر یہ کہنا کہ بعض مومن تقوی کی حقیقت کو پہچانتے ہیں اور بعض نہیں پہچانتے، تو جو پہچانتا ہے وہ اس کے ہاں ایمان ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے اس کے ہاں نقص ہے۔ یہ مفہوم ایمان کی کمی اور زیادتی پر صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ قال مجاہد شرع لکم وقال ابن عباس شراطا ومنہاجا، دونوں کو ملا کر ترجمۃ الباب ثابت ہوگا، اور وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں تمام انبیاء کا دین ایک بتایا گیا ہے، تو اس آیت کو اصول دین پر محمول کریں گے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے تو سب کا دین ایک تھا، اصول ایک تھے، اور فروعات میں اختلاف رہا ہے، اور دوسری آیت میں ہر ایک کے طریقے الگ الگ بتائے گئے ہیں، تو اس آیت کو فروعات پر محمول کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے انبیاء کے فروع الگ الگ ہیں، اصول ایک ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا، جنت جہنم پر ایمان رکھنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب کے ہاں پائی جاتی تھیں، لیکن فروعات میں اختلاف تھا، نماز کا طریقہ اور بہت سارے مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے انبیاء کے فروعات الگ الگ ہیں، اور جب فروع میں اختلاف ہے تو وہاں کمی اور زیادتی بھی ہوگی، کیونکہ اختلاف کمی اور زیادتی کو مستلزم ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب منعقد کیا ہے، باب دعاؤکم ایمانکم، تمہاری دعا یہ تمہارا ایمان ہے۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن اکرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج ورمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 کھمبے ہیں، 5 ستون ہیں۔ پہلا ستون لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ جو اقامہ آتا ہے یعنی اس کے جتنے بھی شروط ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جتنے بھی شروط و قیود ہیں، ان سارے شروط و قیود کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا، اطمینان سے گھر سے آنا، اسباغ وضو کرنا، کامل وضو کرنا، پھر اطمینان سے مسجد میں آنا، اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی سنن ہیں، جتنے بھی مستحبات ہیں، ان کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ اسلام کے دین کے 5 ارکان ہیں، یہ 5 ارکان ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے کتاب الایمان کی ابتدا کی ہے، اور یہ حدیث نمبر 8 ہے۔ اس کے بعد میں پھر اور دوسری باتیں
ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔